بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ بیوی کی وفات کے بعد میں نے ایران کے دور افتادہ پہاڑی کے قریب واقع وہ ویران پیٹرول پمپ خریدا اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ بیوی کی ناگہانی موت نے مجھے انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور میں پیٹرول پمپ کی عمارت میں اپنے آپ کو بے حد مطمئن محسوس کرنے لگا۔ میرا 4 سالہ لڑکا صدام میری توجہ کا واحد ذریعہ تھا۔ پیٹرول پمپ کو سنبھالنے کے لیے میں نے 20-25 سال کا ایک نوجوان لڑکا رکھ چھوڑا تھا جس کا نام شزال تھا۔ مجھے اس کی شخصیت میں کوئی بات ایسی کھٹکتی محسوس ہوتی تھی جو بعض اوقات مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ آپ میری اس بات پر اپنے آپ کو ہنسنے پر مجبور کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں درندگی اور بے حسی کا سمندر موجن تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی بھاری آواز بھی بھینسے کے ڈکرانے سے کم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کا پھیلا ہوا مضبوط جسم سانڈ کے جسم کی طرح صحت مند تھا، جو پیٹرول پمپ کے کام کے لیے نہایت موزوں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے گاڑی کو ایک جانب سے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہرحال ایسا ہی تھا، لیکن کام کے معاملے میں بے حد فرض شناس تھا۔ کسی سے زیادہ بات چیت کرنا اس کی عادت کے خلاف تھا، لیکن نہ جانے وہ صدام سے کیوں محبت کرتا تھا، یہ بات مجھے بے حد کھٹکتی تھی۔ پہلی دفعہ جب میں نے صدام کو شزال کی گود میں دیکھا تب میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ صدام شزال کے داہنے انگوٹھے کو منہ میں دبائے چوسنے میں مصروف تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے ایک لالی پاپ کا مزہ محسوس ہو رہا ہو۔ میں نے صدام کو اس سے چھینا اور ڈانٹتے ہوئے اسے کام پر توجہ دینے کی تلقین کی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس کے آنے کی وجہ دریافت کی اور جو کچھ اس نے بتایا اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا کہنا تھا ان دنوں پہاڑوں میں عجیب و غریب عفریت کو گھومتے پھرتے دیکھا ہے، جسے گاؤں والے اپنی زبان میں زوگوال یعنی ارنا بھینسا کہتے ہیں۔ اس مخلوق کا چہرہ بھینسے کی طرح اور جسم انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بے حد خطرناک مخلوق ہے۔ انسانوں کی زندگی کو ختم کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے، لیکن آگ اور لوہے کے تیر سے خوف محسوس کرتا ہے۔ انسانی صورت اختیار کرنے پر قادر ہوتا ہے اور چاند کی 14ویں تاریخ کو زوگوال کی صورت میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی خاطر مدارت کرنے کے بعد اسے رخصت کیا۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کیا شزال زوگوال ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بات میرے اور صدام کے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے نوکری سے نکال دینا بہتر تھا، لیکن میں کسی وجہ کے بغیر ایسا کر کے اسے اپنا اور صدام کا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے کسی وجہ کا انتظار کرنے لگا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے یقین دلایا کہ شزال واقعی زوگوال ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رات 12 بجے کا عمل تھا۔ میں پانی پینے کے لیے پیٹرول پمپ کی عمارت کے اوپر موجود اپنی رہائش گاہ سے نیچے پیٹرول پمپ کی عمارت کی جانب آیا۔ تب میں نے دیکھا پیٹرول پمپ کے سامنے ایک سفاری وین کھڑی تھی اور شزال وین میں پیٹرول بھر رہا تھا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں میں نے صاف دیکھا کہ اس کا چہرہ ارنا بھینسے کی طرح تھا۔ سر پر سامنے کی جانب جھکے ہوئے سینگ بھی موجود تھے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، کیا وہ سب کچھ وین میں موجود افراد نہیں دیکھ رہے تھے؟ اگر دیکھ رہے تھے تب وہ اتنے پرسکون کیوں تھے؟ پیٹرول سے ٹینکی فل کروانے کے بعد گاڑی پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گئی، لیکن مجھے حیرانگی اس وقت محسوس ہوئی جب میں نے زوگوال کو بھی تیر کی طرح وین کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی رفتار حیرت انگیز طور پر وین کی رفتار سے کسی طور کم نہیں تھی۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ صبح میں نے پہلا کام یہ کیا کہ پیٹرول پمپ کے ساتھ موجود گیراج میں رکھی مختلف سلاحوں کی مدد سے ایک نہایت تیز کمان تیر تیار کیا۔ اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر پہاڑوں کا رخ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ سفاری وین صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی ہوگی، اور پھر میرے خدشے کی تصدیق بھی ہو گئی۔
میں نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ جوڑا اوریانی کی حالت میں سیٹوں پر موجود تھا۔ شراب کی بوتلیں ارد گرد بکھری پڑی تھی، لیکن حیرت انگیز بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان سب کے سروں پر سینگ اگنا شروع ہو گئے تھے، یعنی وہ زغوال بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی کی ٹینکی سے پیٹرول باہر نکالا اور اسے گاڑی کی باڈی پر چھڑکنے کے بعد ماچس کی تیلی دکھائی۔ گاڑی بھگ کی آواز کے ساتھ جلنے لگی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پیٹرول پمپ کی جانب چل دیا۔ پیٹرول پمپ کی عمارت میں قدم رکھتے ہی ایک دفعہ پھر مجھے زمین اپنے پاؤں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہوئی۔ صدام کو شیزال گود میں اٹھائے ہوئے تھا اور حسب معمول وہ شیزال کا انگوٹھا چوسنے میں مصروف تھا۔ شیزال کے ساتھ ایک کمسن لڑکی بھی کھڑی صدام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھے اور نہایت ہی سرعت کے ساتھ باہر نکل کر صدام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر سرد لہجے میں شیزال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شیزال، آج کے بعد میں تمہیں صدام کو گود میں اٹھاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ میری نظر میں یہ کام سے غفلت کی انتہا ہے اور اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت برا ہو سکتا ہے۔ لیکن جناب، یہ رو رہا تھا، میں تو اسے چپ کروا رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جناب، ہم دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، آپ اسے میری فیانس سمجھ سکتے ہیں۔ پہاڑ کے پیچھے قصبے میں رہتی ہے، آج اس کی برتھ ڈے ہے اور یہ مجھے شام کو مدعو کرنا چاہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے روکیں گے نہیں۔ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور میں کوئی بھی جواب دیے بغیر بکھلائے قدموں کے ساتھ رہائشی کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے میں دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ کل صبح میں صدام کو اپنے چھوٹے بھائی کے پاس تہران چھوڑ کر آؤں گا۔ اس کے بعد میں ہوں گا اور زوال ہوگا۔ دیکھوں گا وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنے پانی سے باہر، لیکن اس سے پہلے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کمسن لڑکی کو اس کی جانب بڑھنے والے برے نتائج سے آگاہ کر دوں۔ میں نے صدام کو سلام کیا اور کمرے کو لاک کرنے کے بعد پہاڑوں کے پیچھے موجود قصبے کا رخ کیا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اس مختصر قصبے میں موجود تھا۔ عارفہ کا گھر تلاش کرنے میں مجھے دقت پیش نہیں آئی۔ وہ لکڑی کے مختصر مکان میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مجھے اتنی جلدی دوبارہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی، اور جب میں نے آنے کا مقصد بیان کرنے کے بعد شیزال کی شخصیت کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی، تب وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جناب، آپ اسے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں ہمارے قصبے میں زغوال کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن زغوال کے ہاتھ کا انگوٹھا کالا سیاہ ہوتا ہے، جبکہ شیزال کا انگوٹھا کالا نہیں۔ اور ایک بات میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں، تب آپ اپنے پیٹرول پمپ کا رخ کریں اور فوراً اپنے لڑکے کو چیک کریں۔ وہ شیزال کے ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈال چکا ہے۔ اگر شیزال زغوال ہے تب آپ کا لڑکا بھی اس کا انگوٹھا چوسنے کی بدولت زغوال بن چکا ہوگا۔ آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً پیٹرول پمپ کا رخ کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ پھر زمین ہلتی محسوس ہونے لگی اور کوئی جواب دیے بغیر میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ آتے ہوئے جو فاصلہ میں نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، اب کی دفعہ میں نے 15 منٹ میں طے کر لیا۔ شیزال عمارت کے باہر پیٹرول پمپ کے پاس موجود تھا۔ میں نے چلا کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیزال، اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا مجھے دکھاؤ، اور اس نے ہڑبڑائے ہوئے انداز میں ہاتھ میری جانب کر دیا۔ اس کا انگوٹھا واضح طور پر کالا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تم زغوال ہو، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا جواب سنے بغیر میں نے اوپر رہائشی کمروں کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے صدام کے حلق پھاڑ کر رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندرونی کمرے کی جانب لپکتا چلا گیا۔ وہ پلنگ پر کھڑا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ جسم بالکل نارمل تھا، چہرہ بھی ٹھیک تھا، لیکن سر کے درمیان میں ننھے 2 سینگ نکلتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے صدام کو یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میں اسے زغوال نہیں بننے دوں گا۔ میں اسے فوراً شہر لے کر جاؤں گا اور اس کا علاج کراؤں گا۔ کئی بار انجیکشن میں چابی گھمانے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ تب میں نے جھنجھلا کر شیزال کو پاس بلایا اور اسی گاڑی کو چیک کرنے کا حکم دے کر اوپر کمرے کی جانب چلا آیا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہ میرے سامنے موجود تھا اور سپاٹ لہجے میں بتا رہا تھا کہ گاڑی کا انجن ناکارہ ہو چکا ہے اور بننا ناممکن ہے۔
میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کے بعد میں نے بستر پر لیٹے ہوئے صدام کی جانب دیکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے سر پر موجود سینگوں کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے صدام کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سر میں شدت کی درد کی بدولت میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت محسوس ہوئی کہ اتنی دیر تک میں سوتا رہا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کی اور یہ جان کر نیند میری آنکھوں کے سامنے سے اورنچو ہو گئی۔ میرے سر کے پاس 2 عدد سینگ ابھر چکے تھے۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں شیشے کا رخ کیا۔ وہ واقعی چھوٹی جسامت کے سینگ تھے جو کہ بڑھ رہے تھے۔ میرے ہونٹوں کی ہیڈ بھی بدل رہی تھی اور وہ اڑنے بیسے کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ معاملہ میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے میز پر رکھے شیشے کے ڈیکوریشن پیس کو اٹھایا اور شیشے پر دے مارا۔ شیشہ چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ دھماکے کی آواز سے صدام جاگ اٹھا اور خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے بھینسے کی طرح ڈکرانے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اب میرے کان اور ناک کی حد تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مزید 5 منٹ کے بعد میرا چہرہ زغوال کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے ڈکراتے ہوئے چھلانگ لگائی اور صدام کے سینے پر زوردار ٹکر دے ماری۔ صدام کی بھیانک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور ساتھ ہی جھٹکے کے ساتھ میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی، یعنی کہ وہ سب ایک خواب تھا۔ میں نے صدام کی جانب دیکھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود ننھے سینگ بہت بدنما دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک باہر بھینسے کے ڈکرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ساتھ پڑی میز پر رکھے تیر کمان کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بستر سے نیچے اترا اور جوتیاں پہن کر باہر کی جانب چل دیا۔ بیسے کے ڈکرانے کی آوازیں مستقل آ رہی تھی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن زغوال کے سر کی شدید ٹکر نے مجھے مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے لڑک گیا۔ مجھے شدید چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن تکلیف کو بھول کر میں اچھل کر کھڑا ہوا اور منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے بھاری جسم کی بدولت سیڑھیاں یوں کانپ رہی تھی جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو۔ میں نے ارد گرد ہتھیار کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ مجھ سے کچھ دور گاڑی ٹھیک کرنے والا پانا زمین پر موجود تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ اس کی جانب بڑھا لیکن ابھی اسے ہاتھ میں اٹھایا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر زغوال کے سر کی ٹکر اپنے جسم پر برداشت کرنا پڑی۔ اس دفعہ اس کے سر پر موجود سینگ مجھے اپنی دائیں بازو میں گھستے محسوس ہوئے۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ اس نے میری گردن کو دبوچا اور دبانا شروع کر دیا۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ تمام رگیں دوران خون کے رک جانے کی بدولت پھٹنے کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جمع کیا اور اپنی سیدھی ٹانگ کو گھٹنا پوری قوت کے ساتھ زغوال کی ٹانگوں کے درمیان دے مارا۔ وہ منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا ایک سائڈ پر جا گرا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ گردن کو مسلتے ہوئے میں نے زغوال کی جانب دیکھا۔ وہ درد سے دوہرا ہوا گٹھری کی طرح ایک جانب پڑا تھا۔ غصے کی شدت سے مجھے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس جنونی انداز میں پیٹرول پمپ کی جانب میں بھاگا۔ اس مختصر مدت میں وہ قوی ہیکل گرانڈیل بھینسا درد کی شدت پر قابو پا چکا تھا اور کھڑا ہونے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ میں نے پیٹرول پمپ کے پائپ کو تھاما اور پیٹرول کی دھار زغوال کے جسم پر پھینک دی۔ وہ پیٹرول کی بدولت بھیگ چکا تھا۔ میں نے جیب میں موجود ماچس باہر نکالی اور گالیاں دیتے ہوئے ماچس کی تیلی اس کی جانب اچھال دی۔ بھگ کی آواز کے ساتھ اس کے جسم نے آگ پکڑ لی۔ پیٹرول پمپ اس کی کریہا چیخوں سے گونجنے لگا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اس کا جسم پیٹرول پمپ کے ٹینک کا رخ نہ کر بیٹھے لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ چیختا ہوا پہاڑوں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہر جانب سکون چھا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کمرے کا رخ کیا اور بستر پر ڈیگ گیا۔ صدام پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت یوں ہی گزر گیا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کروٹ بھی بدل سکتا۔ اچانک مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بہت دور سے بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں پیٹرول پمپ کی جانب سے آتی محسوس ہوئی۔ صدام سویا ہوا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر موجود چابیاں اٹھائی اور کمرے کے دروازے کو لاک کر کے پیٹرول پمپ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پاس واحد ہتھیار ماچس اور ڈیزل تھا
اور میں جلدی جلدی اپنے ہتھیار تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن ابھی تک فاصلہ کافی تھا اور میں اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی گاڑی کو نیوٹرل کے بعد پیٹرول پمپ کے سامنے موجود سڑک کی جانب دھکیلنا شروع کیا۔ مختصر وقت میں گاڑی کو سڑک کے درمیان میں کھڑا کر کے پیچ کس کی مدد سے اس کی ٹینکی میں سوراخ کر چکا تھا۔ میں نے گاڑی کے ارد گرد پیٹرول بھی چھڑک دیا۔ اسی اثناء میں زوگوال پہاڑ سے نیچے اتر چکے تھے اور اب پیٹرول پمپ کا رخ کرنے لگے تھے۔ میں نے سڑک پر گرے ہوئے پیٹرول کو آگ لگا دی۔ ارد گرد کا علاقہ آگ کی بدولت منور ہو گیا۔ میں پیٹرول پمپ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ٹینکی پھٹی، ارد گرد آگ پھیل گئی۔ میں نے فہریہ نگاہوں سے دور کھڑے ہوئے زوگوال کی جانب دیکھا۔ وہ خراسہ نگاہوں سے آگ کو تک رہے تھے جو 2-3 گھنٹوں سے پہلے بجھنے والی نہیں تھی، اور 2-3 گھنٹے کے بعد اسے جلتا رکھنا میرا کام ہے۔ میں پیٹرول پمپ کے پاس دھرنا مار کر بیٹھ گیا، اس طرح کہ میرے ایک ہاتھ میں ماچس تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں پیٹرول پمپ کا پائپ تھا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ میں گاڑی پر دوبارہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا چکا تھا۔ اس تمام عرصے کے دوران 1-2 دفعہ زوگوال نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیٹرول پمپ میں ایک سائڈ پر رکھا ہوا بانس پیروں سے بھگو کر آگ لگا کر ان کے درمیان میں پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر واپس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور میں دھرنا مار کر اپنے مورچے میں بیٹھ گیا۔ مجھے ایسے بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا اور طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ عارفہ تھی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، تم یہاں کیسے؟ جناب آپ فکر نہ کریں، تمام گاؤں والے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ لائیے یہ پائپ مجھے دے دیجئے۔ اس نے مجھ سے پیٹرول پمپ کا پائپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اچانک ہی میری نگاہ اس کے ہاتھ کے انگوٹھے پر پڑی۔ وہ سیاہ تھا۔ تم زوگوال ہو؟ میں نے ہراساں لہجے میں کہا، لیکن اس نے کہا لگاتے ہوئے مجھے پیچھے کی جانب دھکا دے دیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چاروں شانے چت زمین پر گر گیا۔ پائپ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا جسے اس نے نہایت صورت کے ساتھ اٹھایا۔ میں نے اٹھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی مجھے کسی نے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ یقیناً زوگوال تھا، کیونکہ مجھے اپنے سامنے سے بھی بھاری تعداد میں پیٹرول پمپ کا رخ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ حالات اب میرے ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ زندگی اور موت کے درمیان کی جدوجہد انتہائی کارآمد ثابت ہوئی اور میں اس کی غیر انسانی گرفت سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن اتنی دیر میں کئی زوگوال مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ انہوں نے مجھ پر مکے اور ٹھڈے برسانا شروع کیے۔ مختصر عرصے میں ادموا ہو چکا تھا اور زمین چاٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری ناک اور ہونٹوں سے خون کی ندیاں پھوٹ رہی تھی۔ پھر مکوں اور ٹھڈوں کی بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور خاصوں کو جمع کرتے ہوئے اٹھ کر پیٹرول پمپ کی عمارت کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے منہ سے غیر انسانی آوازیں خارج ہونے لگی اور جسم میں بے انتہا طاقت پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بپھڑے ہوئے دریا کے آگے بند باندھنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ پیٹرول پمپ کا پائپ عمارت کے پاس زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اسے اٹھایا اور بے تحاشا پیٹرول ارد گرد پھینکنے لگا۔ زوگوال کے مجمع میں ایک دفعہ پھر بگدڑ مچ گئی۔ ان کے فرار ہونے سے پہلے میں نے تیلی جلائی اور پیٹرول کے درمیان میں پھینک دی۔ خود بے تحاشا کمرے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی میں سیڑھیاں چڑھنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے پیچھے زبردست دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آگ پیٹرول کی ٹینکی تک پہنچ چکی تھی۔ میرے خون میں ڈوبے ہوئے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ صدام کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن پیٹرول پمپ کی عمارت کے بعد آگ اب رہائشی ایریے میں داخل ہو رہی تھی اور باہر نکلنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ میں نے دوبارہ کمرے کا رخ کیا اور کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ پانی کا پائپ نیچے جا رہا تھا اور اس کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ایک شرٹ کو پھاڑا اور کپڑے کی مدد سے صدام کو اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور خود خدا کا نام لے کر پائپ کے ذریعے نیچے اترنا شروع کیا۔ کالج کے دور میں کی ہوئی شہری دفاع کی تربیت کام آئی۔ سپیدہ زہر نمودار ہو رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی میں نے پہاڑوں کے پیچھے موجود قصبے کا رخ کیا۔ آدھی گھنٹے کے بعد میں اس شخص کے گھر موجود تھا جس نے مجھے زوگوال کے وجود سے آگاہ کیا تھا۔ بابا، کیا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو اسے زوگوال بننے سے روکا جا سکے؟
میں نے پریشان کن لہجے میں اپنے بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ایک طریقہ ہے تو لیکن تقریباً ناممکن ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میں خود ناممکن کو ممکن بنا لوں گا۔ تو سنو، ابھی سے تمہارا ایک ہی عمل زغوال بڑھنے سے روک سکتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم خنجر کے ساتھ اپنے نرہے کو کاٹ ڈالو اور بچے کو اپنے خون سے نہلاؤ۔ بصورت دیگر اسے زغوال بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد آخرکار میں نے بابا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ میرے فیصلے کے سر خلاف تھے، لیکن میں نے اپنے اکلوتے لڑکے کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے تہران میں موجود اپنے چھوٹے بھائی کا ایڈریس بابا کو سمجھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر نرہے کو چاقو کے ساتھ کاٹ دیا۔ خون کا فوارہ برآمد ہوا اور مجھے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہر جانب تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ دوبارہ میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی۔ نکاہت بے تحاشا تھی۔ میری حلق کے اندر آکسیجن کا پائپ موجود تھا، جس کی بدولت مجھے لطیف اور تازہ ہوا جسم میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ گلا سفید پٹھوں کے گھیرے میں تھا، لیکن بابا کا چہرہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میری حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ صدام بھی خیریت سے ہے۔ مجھے ہاسپٹل سے فارغ ہونے میں 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد آج بھی جب میں سوچتا ہوں کیا نرہا کٹنے کے بعد انسان دوبارہ زندگی پا سکتا ہے، تب مجھے حیرت محسوس ہوتی ہے۔